تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں مسلم ڈکلائن سے. سو پراببلی جہاں تک میری نالج ہے اکارڈنگ ٹو دس ٹاپک، سو آئی نو کہ all of it started in Ottoman Empire when there were some problems rising up in that era, like the treasury was in the hands of the English people, and the throne was occupied by the rebellion, the people who were doing rebellions across the thoughts like democracy, democratic and different type of things. So ایک تو یہ ہے کہ کچھ پرابلمس کی وجہ سے وہ جو تخت تھا وہ بہت مشکل تھا اس کے اوپر بیٹھنا، اور جو بیٹھتا تھا یا تو وہ پاگل ہو جاتا تھا، بیکاز دیر آر مینی اسٹوریز کہ کچھ جو تھے خلیفہ جو تھے وہ پاگل بھی ہوئے تھے اور کچھ انہیں قتل کر دیا گیا تھا بائی اے پلاٹ. سو دس واز ہیپننگ بیکاز آف سم گورنرس who had different type of democratic thoughts. سو ایک تو یہ آنسر ہے کہ اس سے مسلم اتھارٹی جو تھی ان دا مڈل ایشیا، ان دا مڈل ایسٹ اینڈ ان دا مسلم ورلڈ، اٹ وینشڈ ان سم فیو ایئرس بیکاز آف دی انگلشرز، ویسٹرنس. سو یہ میرا ایک آنسر ہے. تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اور آپ کیا آنسر دے سکتے ہیں. No, it's a very good way of thinking کہ پرابلم کو کسی جگہ پہ آئیڈینٹیفائی کرنا، کیونکہ جب آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں دین obviously you try to solve it. But I think we need to go much deeper than that. اس کے بہت پیچھے جانا ہوگا. So what were the circumstances that led to the situation کہ جب جو ٹریجری ہے وہ خلافت عثمانیہ کے پاس نہیں ہے، تو وہاں سے تو پرابلمس سٹارٹ نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ وہ تو کسی ایگزسٹنگ پرابلم کا آؤٹ کم تھا. اصل میں ہمارا پرابلم کہاں ہوا؟ I think اصل میں ہمارا پرابلم سٹارٹ ہوا تھا کہ جب ہم نے دنیا کے ساتھ، جب دنیا نے ہمارے ساتھ انگیج کرنا کم کیا اور ہم نے دنیا کے ساتھ انگیج کرنا کم کی. دیٹس نارملی جو آپ سے آپ یو کین پن اٹ ڈاؤن ٹو دیٹ. 3 بڑی ریاستیں آپ دیکھیں مسلمانوں کی، خلافت عثمانیہ بھی تھی، صفوی بھی تھی، مغل بھی تھی. سب سے پاورفل اس میں خلافت عثمانیہ تھی. اس میں بہت اچھا کام ہے جارج سلیبا کا کہ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ ویسٹرن ورلڈ بڑا ڈس ارے کا شکار تھا. چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں تھیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے تھے، خلافت عثمانیہ سے مدد مانگ رہے ہوتے تھے، ایک بادشاہ دوسرے کے خلاف، اس کے خلاف، اس طرح سے یہ سسٹم چل رہا ہوتا تھا. But then what happened was جو ایج آف ڈسکوری 1500s جب وہ سٹارٹ ہوئے تو اس وقت افریقہ اینڈ سبسیکوینٹلی جو لیٹن امریکہ ہے، ساؤتھ امریکہ ہے، وہاں پہ ویسٹ کے بڑے جو آج طاقتور ملک ہیں وہ وہاں پہ پہنچ گئے. تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ٹریڈ ہوتی تھی ویسٹ کی ایسٹ کے ساتھ وہ تھرو آٹومن امپائر ہوتی تھی. تو اب جب آپ اس امپائر کے تھرو کر رہے ہیں تو آپ نے وہاں پہ رکنا بھی ہے. جو ٹریولنگ ہوتی تھی وہ آج کل تو نہیں کہ جہاز سے آپ ایک دن میں ایک دنیا کے دوسرے حصے میں چلے گئے، تو مہینوں کے سفر ہوتے تھے. اس میں انجینئرنگ کے آئیڈیاز بھی ڈسکس ہوتے تھے، اس میں ٹیکنالوجی اور ڈسکس ہوتی تھی، سائنس ڈسکس ہوتی تھی، نئی بزنس پریکٹسز، نئے بزنس کولیبریشن سٹارٹ ہوتی تھی. تو اس سب کا براہ راست فائدہ ایسٹ اور ویسٹ کی کنیکٹیوٹی سے آٹومن امپائر کو بہت زیادہ ہوتا تھا. لیکن ایج آف ڈسکوری میں پھر یہ ہوا کہ چونکہ وہ سارے ایسے ایریاز میں رہتے جہاں پہ آٹومن امپائر کا کوئی دخل ہی نہیں تھا، تو سلولی جو ویسٹ کے انٹرسٹ ہیں وہ اس طرف زیادہ ہونا شروع ہو گئے. سونا وہاں سے لینا اور کیا کیا کرنا وہاں سے. پہلے پرائیویٹیئرز تھے، پھر وہ پائرٹس بنے، اور وہ پوری ایک اکانومی اس سے ڈیولپ ہوئی. یہاں پہ آہستہ آہستہ ریسیڈ ہونا شروع ہو گیا آٹومن امپائر. آٹومن کہ یہ پرابلمس تھا کہ انہوں نے اس سچویشن کو کاؤنٹر نہیں کیا بائی وینچرنگ آؤٹ ٹو دا وائڈر ورلڈ اینڈ سی اور کیا ہو سکتا ہے، یا ایون جو کولیبریشن باقی جو اسلامک دنیا میں جہاں جہاں وہ کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کی. دین وی ہیڈ صفویز. صفوی ور ویری مچ لنکڈ ود کہ ایک پیرالل اسلام کھڑا کریں. سو دے ڈنٹ ہیو مچ آف انٹرسٹ کہ دنیا میں ہم نے ایز اے امت کیا اچیو کرنا ہے. وہ ایک پیرالل اسٹرکچر کے اوپر کھڑے ہو کے کہ ہم انٹرنل رفٹ مسلمانوں کے اندر جو آئی
بہت زیادہ، ان کی سنی شیعہ ہسٹوریکلی رہی ہے، لیکن صفویز نے اس کو اتنا انٹینسیفائی کیا. یہ آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ اصحاب کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں جو اتنی زیادہ غلط باتیں کی جاتی ہیں، یہ دے ویری کیئرفلی کنسٹرکٹڈ دیٹ کہ ہم اہل بیت کے زیادہ قریب ہیں اور ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، تو انہوں نے اس کو ایز اے پروڈکٹ سیل کرنا شروع کر دیا. سو دے ہیڈ نو کنسرن کہ باقی امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دے ور ویری مچ فوکسڈ آن دیٹ. دین وی ہیڈ مغلس. انہوں نے اپنی جو مینٹل کیپیسٹی تھی اس سے زیادہ اچیو کر لیا تھا پہلے ہی. سو دے ڈڈنٹ ہیو اینی فردر انٹرسٹ کہ دنیا میں، یعنی کہ سمندر کی جو ایکسپلوریشن ہے نا سسٹمیٹکلی، دیٹ چینجڈ ایوری تھنگ. مغلز نیور ہیڈ اینی ایون ریموٹسٹ آئیڈیا کہ ہم بھی اپنی کوئی نیوی بنائیں یا اپنا کوئی سسٹمیٹک بنائیں. شپ ادھر ادھر جانے تجارت کے لیے میں اس کی بات نہیں کر رہا، کہ انہوں نے اس کو ایک ڈسپلن کے طور پہ نہیں کیا. وہاں سے ہمارا ڈکلائن آنا شروع ہوا. پھر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ٹریجری بھی خلافت عثمانیہ کے پاس نہیں رہی. آخری 100 سال جو ہیں خلافت عثمانیہ کے، اس میں بہت اچھے لوگ بھی آئے، سارا کچھ ہوا، لیکن a lot of that was secular. The system was secular itself.